بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، سلسلہ بات چیت کا کافی دنوں سے جاری و ساری ہے۔ ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، 10-12 دن سے۔ تو ملکی حالات بدستور جوں کہ تو ہیں، آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے ایک بھرپور قسم کا اظہار یکجہتی تھی پارلیمنٹ کے ساتھ ان کے بقول، اور جو دوہرا معیار ہے انصاف کا چیف جسٹس کا خاص کر کے، اور 3 رکنی جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف شکایات ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ آپ عمران خان کے ساتھ تو انصاف کا معاملہ الگ سے ہے آپ کا، اور باقی لوگوں کے ساتھ الگ سے ہے۔ اگرچہ ان کی کچھ باتوں میں صداقت بھی ہے اور کچھ چیزیں سامنے جو نظر آتی ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی جس طریقے کے ساتھ آج سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، سپریم کورٹ کے خلاف باتیں کی گئی، چیف جسٹس صاحب کے خلاف باتیں کی گئی، یہ ادارہ ہی ہے، ایک طاقتور ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اور ایک طاقتور ادارہ عدلیہ ہے۔ سیاستدان تو اپنی باتوں کی وجہ سے معیار ہی نہیں بنا سکے، حالانکہ سب سے مقدم ادارہ جو ہے وہ آئین نے پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہی نے آئین بنانا ہے، اور عمل درآمد جو ہے نا سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کے ذمہ ہیں۔ لیکن سیاستدانوں نے آج تک اپنی بات چیت سے، اپنے معاملات سے، اپنے گفت و شنید سے، اپنے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے ان کی قول اور فعل میں کہ ہر جھوٹی بات کو وہ یہ سمجھ کے لوگ رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو سیاستدان ہے، حالانکہ سیاست ایک عبادت کا نام ہے۔ سیاست کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سیاست کا نام ہے لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں سیاستدان صرف اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے بینک بیلنس، جس کے جو ہے نا برادری بڑی ہو، جس کا بینک بیلنس بڑا ہو، جو کوٹھی اور کاروں والا ہو، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سیاستدان ہے، مدبر ہے، اس کی یہاں پہ چلتی ہے۔ یہی وتیرہ رہا ہے 75 سال سے یہاں پہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ایسا حکمران عطا فرمائے ہمیں جس کی وجہ سے عوام بہتری کا سانس لیں، ملک پاکستان کا استحکام ہو، اداروں کے خلاف ہمارے دل میں جو آج نفرتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے۔ فوج ہمارا ایک باعزت ادارہ ہے، اس فوج کی قربانیوں کی وجہ سے ہم لوگ آرام سے رات کو گھروں میں سوتے ہیں۔ جو بارڈر پہ سپاہی ہمارے لیے قربانیاں دے رہا ہے، ہم ان کی عظمت کو، شہداء کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر توڑ پھوڑ کی اور ادارے کی ساخت کو متاثر کیا، احتجاج کرنا ہر بندے کا حق ہے، وہ احتجاج کرے، ایک پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی کارکن کا حق ہے، لیکن جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ملکی املاک کو نقصان پہنچایا، ان کو قانون کے گٹگرے میں آنا چاہیے اور قانون کو اپنا راستہ نکالنا چاہیے، تاکہ کوئی آگے سے آ کے اس طرح قانون ہاتھ میں لے کے اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچائے۔ اپنے ہی ملک مشکل صورتحال میں گزر رہا ہے، اس کو ان املاک کو نقصان پہنچانے سے مزید خرابیاں پیدا ہوئی۔ اور میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں اداروں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ انصاف کا جو معیار ہے اس کو برقرار رکھیں، عدلیہ اپنے انصاف کے معیار کو برقرار رکھے، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ آج جناب میں نے بات سنی ہے، میرے پاس انٹرویو بھیجا ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے بچوں نے، اور جمشید چیمہ صاحب کے ایک بچے کی میں نے ٹاک سنی ہے، ولاگ اس نے کیا ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ کس طرح قانون اور انصاف نافذ کرنے والے ادارے، پولیس جو ہماری حفاظت کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے، وہ طاقتور کے لیے کیا قانون ہے ان کا، اور باقی لوگوں کے لیے کیا قانون ہے۔ خدا را اس ملک کو چلنے دیا جائے، اس ملک میں انصاف پیدا کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ اب یہ اگلا حصہ آپ دیکھیں گے، اس بچے نے کس طریقے کے ساتھ باتیں کی،
کیا یہ برداشت ہونے والی باتیں ہیں؟ باقی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کام پہ فوکس دیں، اپنے ملک کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں. پولیس بھی ہماری، فوج بھی ہماری، عدلیہ بھی ہماری، احترام بھی ہمارا ہونا چاہیے. اور اگر کسی سے آپ کو اختلاف ہے، لیکن اتنا اختلاف رکھیں کہ مڑ کے اس سے آپ بات بھی کر سکیں، معاملات بھی کر سکیں. کون بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بالکل 100% درست ہوں؟ الا باللہ، الا ماشاء اللہ. اس ملک میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو 100% اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے حقوق کا اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو اس ملک کو اپنا گھر سمجھ کے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. شکریہ، جزاک اللہ. ویڈیو دیکھیے گا. السلام علیکم، میرا نام ماری جمشید چیمہ ہے. 11 تاریخ کی رات کو میرے ماما بابا دونوں کو اریسٹ کیا گیا. یہ معلومات جانتے ہوئے پھر بھی پولیس نے ہمارے گھر میں 20 سے 30 لوگوں کے ساتھ ریڈ مارا. اس ریڈ میں انہوں نے میرے انڈر ٹریٹمنٹ جو میرا بھائی ہے، اس کا نام آہل ہے، اس کو انہوں نے اٹھایا. جب ہم اوپر سے ان کی ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس گنس تھی، ان کے پاس سٹکس تھے. آدھے لوگ سول میں تھے، آدھے یونیفارم میں تھے. جس طرح وہ اندر آئے نا، وہ اندر جتنے لوگ تھے نا، ہمیں پتا چل رہا تھا. ایک بندے نے سول میں تھا، اس نے میرے بھائی اور پورے گھر، اس نے میرے اور میرے بھائی کی ویڈیو بنائے. اور میری جو خالہ تھی وہ ان کو سرچنگ کرا رہی تھی، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے پورے گھر کی ویڈیو بنائی ہے. ریڈ تو پڑتا رہتا ہے، وہ یہاں پہ اتنے زیادہ ریڈ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو عادت ہے. فکر ہمیں اس چیز کی ہو رہی ہے کہ میرے جو ماما پاپا ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ ان کو ڈیالر جیل میں ان کو سیل میں رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کچھ بھی ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی. ان دونوں سے ہمیں ملاقات نہیں کرائی جا رہی. بات ہمیں بتائیں کہ اگر کسی کے انہوں نے ماما پاپا کو پکڑا ہے اور ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرا رہے، ہمیں اتنے پریشان ہوں گے ہم کہ انہوں نے ہمیں ملنے بھی نہیں دے رہے، ہمیں ان کے بارے میں بھی نہیں بتا رہے، مطلب کہ ہماری بات بھی نہیں کرا رہے ان سے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ان کی حالت کیسی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، میرے مائنڈ سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. مجھے ہر وقت فکر پڑتی ہے کہ بھئی میرا ماما پاپا جو ہیں، انہوں نے کوئی میڈیسن تو نہیں دے دی زہریلی، ان کو کوئی انجیکشن تو نہیں دے دیا، ان کو مار تو نہیں رہے. میری یہ گزارش ہے کہ میرے جو ماما پاپا ان دونوں کو آپ ہماری ملاقات تو ان سے کرا دیں ایٹ لیسٹ، تاکہ ہمیں ایک سکون ہو کہ بھئی وہ سیف ہینڈز میں ہے یا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. میں رات کو سوتا ہوں، مجھے خوابوں میں پولیس والے نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے نظر آتے ہیں، میرے ماما مجھے جیل میں نظر آتے ہیں. میں بہت پریشان ہوں. میرے امی ابو نے کیا کیا ہے آپ مجھے اتنا بتا دیں. وہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے، وہ ہمیں ان سے بات نہیں کرنے دے رہے. آپ مجھے خود بتائیں میں کیا کروں. میں اتنا پریشان ہوں. میرے ماما پاپا کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ. میں کیا کروں؟ انکل پلیز میرے ماما پاپا کو چھڑوا لیں.